نماز فجر کے وقت قرآن پاک کی کون سی سورت پڑھی جائے کہ اللہ ہر حاجت پوری کرے گا، ہر دعا قبول کرے گا اور آسمانوں سے اس شخص کا نام پکارا جائے گا؟ پیارے ناظرین، کیا وہ فجر کا وقت ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خاص طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دن کی شروعات برکت، سکون اور اللہ کی رضا کے ساتھ ہو، تو آپ کے دل کو اطمینان ملے، آپ کے درجات بلند ہوں اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کے بے شمار اجر و ثواب حاصل کر سکیں، تو آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک نہایت خوبصورت سورت کے بارے میں بتائیں گے جسے فجر کے وقت پڑھنا دل کو نور، روح کو سکون اور زندگی کو برکت سے بھر دے گا۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ ایسی ہی ایمان افروز اور مستند اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے تو آپ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور دن عطا فرمایا، ایک اور صبح نصیب فرمائی اور اپنے ذکر، اپنی عبادت اور اپنے پاک کلام کی تلاوت کا موقع عطا کیا۔ دنیا میں ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، کوئی رزق کی فکر میں پریشان ہے، کوئی بیماری سے، کوئی قرض سے، کوئی گھریلو مسائل سے اور کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر میں راتوں کی نیند کھو بیٹھا ہے۔ ایسے میں ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، اپنے رب کی طرف رجوع کرے، کیونکہ جس کا اللہ مددگار بن جائے پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ پیارے ناظرین، اسلام میں فجر کا وقت بہت ہی زیادہ بابرکت اور عظمت والا وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور رحمتوں بھری صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جب دنیا کے اکثر لوگ غفلت کی نیند میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اپنی حاجات پیش کرتا ہے اور دل کا حال صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فجر کے وقت قرآن کی تلاوت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کا وقت عبادت، ذکر اور تلاوت قرآن کے لیے نہایت عظیم وقت ہے۔ جو شخص اس بابرکت وقت کو غفلت میں گزار دیتا ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، فجر کی نماز اسلام کی عظیم ترین عبادتوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فجر اور عشاء کی نماز کو منافقین پر سب سے زیادہ بھاری قرار دیا اور فرمایا کہ اگر لوگ ان کی فضیلت جان لیں تو گھٹنوں کے بل چل کر بھی مسجد پہنچ جائیں۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان پورا دن اپنے رب کی حفاظت میں گزار دی۔ فجر کی نماز انسان کے لیے ایمان کو مضبوطی کرتا ہے، دل کو سکون عطا کرتی ہے، رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے اور دن کا آغاز اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی صبح اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اس کے دل میں اطمینان عطا کرتا ہے اور اسے نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ آج ہر انسان چاہتا ہے
کہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اس کی پریشانیاں دور ہوں، اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے گھر میں سکون ہو، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل کی جائے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ انسان وہ اعمال اختیار کرے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ نماز، دعا، ذکر، استغفار اور قرآن مجید کی تلاوت انہی محبوب اعمال میں سے ہے۔ جب بندہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے، پھر کچھ دیر اللہ کے ذکر میں بیٹھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے اور دل میں کامل یقین رکھتا ہے، تو یہ اس کی روحانی زندگی کو بدلنے والا عمل بن جاتا ہے۔ اگرچہ دنیا میں ہر دعا کی قبولیت کا وقت اور طریقہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی دعا ضرور سنتا ہے اور ان کے لیے بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون نصیب ہو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، آپ کی زندگی میں برکت آ جائے، آپ کے اعمال میں اخلاص پیدا ہو اور آپ قرآن مجید سے مضبوط تعلق قائم کر لیں، تو آج ہی فجر کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ہدایت، رحمت، شفا اور نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا۔ جو شخص قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ فرماتا ہے اور اسے سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کا ایک خاص مقام ہے، کیونکہ قرآن خود گواہی دیتا ہے کہ اس وقت کی تلاوت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب انسان اس مبارک وقت میں اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کی روح تازہ ہو جاتی ہے اور وہ پورا دن اللہ کی یاد کے ساتھ گزار دیتا ہے۔ اب آئیے قرآن مجید کی دو عظیم سورتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں جس کی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے قرآن کی عظیم ترین سورت قرار دیا۔ یہ شفا کی بھی دعا بھی ہے اور ہدایت کی بھی دعا بھی ہے، رحمت کی دعا بھی ہے اور اللہ سے سیدھے راستے کی درخواست بھی۔ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے براہ راست ہم کلام ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص کی فضیلت بھی بے شمار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص قرآن مجید کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے اور یہی توحید ایک مسلمان کے لیے ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھ کر محبت، خشوع اور اخلاص کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، استغفار کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات مانگیں تو یہ نہایت مبارک عمل ہے۔ البتہ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کسی مخصوص تعداد جیسے 21 مرتبہ کو دین کا لازمی یا ثابت شدہ طریقہ سمجھ کر بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی صحیح دلیل موجود نہیں۔ اصل چیز اخلاص، یقین اور اللہ پر کامل بھروسہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک عظیم عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو کثرت سے درود پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے زیادہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ دنیا میں کثرت سے آپ پر درود بھیجا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ اگر آج حالات مشکل ہیں تو کل آسان بھی ہو سکتے ہیں، اگر آج آنکھوں میں آنسو ہیں تو اللہ چاہے تو یہی آنسو خوشیوں میں بدل سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے تعلق مضبوط کرے، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن سے محبت کرے، گناہوں سے بچے اور ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں فجر کی نماز کی پابندی کرنے، قرآن مجید سے محبت کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں اپنے ذکر کے ساتھ زندہ رکھ، اپنے ذکر کے ساتھ موت عطا فرما، اپنے ذکر کے ساتھ قبر میں داخل فرما، اپنے ذکر کے ساتھ قیامت میں اٹھا، اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، ہماری اس دعا کو قبول فرما لے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔